محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، حج سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ حج سیکھ کر ادا کیجیے، اس لیے کہ مفتیان کرام فرماتے ہیں جو احکامات فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا، ان احکام کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو احکام واجب ہیں ان کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ جو احکام سنت ہیں ان کا سیکھنا بھی سنت ہے۔ جو احکام نفل ہیں ان کا سیکھنا بھی نفل ہے۔ حج اسلام کا بہت اہم رکن ہے، اہم فریضہ ہے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہے تو حج کے احکام سیکھنا بھی فرض ہے۔ حج کے احکام سیکھنا بھی لازم ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے مرضی ہے حج ادا کر دیں۔ اگر ہم حج اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں گے اور سیکھ کر ادا کریں گے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کریں گے، شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کریں گے، تب ہمارا حج قبول ہوگا۔ اگر شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حج کریں گے تو وہ کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ یہ جو حج اہم رکن ہے اسلام کا، اہم فریضہ ہے، اس کو سیکھ کر ادا کرنا چاہیے۔ ہر عمل کے اللہ کے دربار میں قبول ہونے کے لیے دو شرائط ہیں۔ کتنی؟ دو شرائط۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، جتنا ہی بڑا عمل ہو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جتنا بڑا عمل کر لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، بڑے سے بڑا صدقہ دے دیں، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ کوئی عمل بھی اس وقت قبول ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس پر سنت نبوی کی مہر لگی ہو، وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ کتنا اچھا عمل آپ نے کیوں نہیں کر لیا، نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، لیکن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا، وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ سنت کی مہر لگنا شرط ہے، سنت طریقہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بہت پسند ہے۔ سنت کے مطابق جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو حج بہت بڑا اہم فریضہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کریں اور دوسرا اس کو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں۔ اب شریعت کے مطابق تب ہوگا، سنت کے مطابق تب ادا ہوگا جب ہمیں اس کا علم ہوگا۔ ہم حج سیکھیں گے، حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں۔ جب حج کے احکام سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، تب سنت کے مطابق ہوگا، حج ایسے کیسے ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا حج اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اور حج اللہ کے دربار میں کیسے قبول ہوتا ہے، اس کے بھی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ حج اللہ کے رضا کے لیے ہو، دوسرا یہ ہے کہ رزق حلال کے ساتھ حج ادا کیا جائے، جو اس پر اخراجات کیے ہیں وہ رزق حلال ہو۔ حرام کی کمائی سے اخراجات پورے کے، وہ حج اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ حرام کی کمائی سے پیسے جمع کر کے عمرہ کیا، وہ قبول نہیں ہے۔ سود کے پیسے ہیں، رشوت کے ہیں، دھوکے کے ہیں، ملاوٹ کے ہیں، ناحق کسی کے دبائے ہوئے ہیں، یعنی حرام کی کمائی سے آپ اگر حج کریں قبول نہیں ہے، عمرہ کریں قبول نہیں ہے، وہ تو ہے حرام کی۔ بس حلال کے پیسے ہوں، حلال کی کمائی ہو، حلال کے اخراجات ہوں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ
رزق حلال بھی استعمال ہو اور ہو بھی شریعت کے مطابق، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اس امت کے حاجیوں کی جب حج قبول ہو جاتی ہے تو جن حاجی حضرات نے جمرات کو کنکریاں ماری ہیں وہ کنکریاں غائب ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی جن کی حج قبول ہو جاتی ہے، ان کی کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں، فرشتے اٹھا لیتے ہیں، ان کی حج قبول ہے۔ جن کی کنکریاں غائب نہیں ہوئی پڑی رہتی ہیں، سمجھو کہ ان کی حج قابل قبول نہیں ہوئی۔ اور پرانے زمانے میں تو ایسا تھا کہ اکثر کنکریاں غائب ہو جاتی تھیں، تھوڑی کنکری بچتی تھیں، ان کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ آج کل تو سنا ہے کہ مشینوں کے ذریعے کنکریاں اٹھائی جا رہی ہیں، ڈھیر لگ جاتے ہیں کنکریوں کے جمرات کے ارد گرد۔ اس کا مطلب ہے بہت تھوڑی کنکریاں غائب ہوتی ہیں، فرشتے اٹھاتے ہیں، باقی وہیں پہ پڑی رہتی ہیں۔ تو اس علامت سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگوں کی حج قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہماری غلطیاں ہیں، شریعت کے مطابق نہیں کر رہے، سنت کے مطابق نہیں کر رہے، سیکھ کے ادا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، بہت رحیم، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق حج کرو، وہ ہم کرتے نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگ، ایک علامت تو یہ ہے کہ آج کل بہت ساری کنکریاں جمع ہو جاتی ہیں، حکومت ان کو اٹھانے کا انتظام کرتی ہے، تو یہ بات بتا رہی ہے ہر سال لاکھوں لوگ حج کر رہے ہیں، 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ تک حج کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کنکریاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ فکر کرنے کی بات ہے۔ دوسری علامت یہ ہے، علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی حج قبول ہو جاتی ہے ان کی زندگی میں انقلاب ضرور آتا ہے، تبدیلی ضرور آتی ہے۔ دیکھ لیں، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ حج کیا ہے، وہاں جا کر توبہ کی ہے، تو وہاں تو توبہ قابل قبول ہے۔ اگر حج قبول ہو گیا ہے تو اس کی زندگی میں ضرور تبدیلی آتی ہے۔ پہلے جن گناہوں میں خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، حج کے بعد تبدیلی ضرور آتی ہے، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان خرافات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر حج کرنے کے بعد بھی وہی کرتوت ہیں جو پہلے تھے، وہی گناہ ہیں، وہی فطور ہیں، وہی گناہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی معاف فرمائے، ہماری حج جو ہے نا وہ مشکوک ہے۔ تو دیکھیں، ہر سال لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں اور ہر مہینے لاکھوں لوگ عمرہ کر رہے ہیں، تبدیلی کوئی نہیں آ رہی۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن میں تبدیلی الحمدللہ ہیں، ایسا نہیں کہ سارے ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ جن کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے، اللہ کے دین پر چل پڑتے ہیں، نیکی کے راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت اچھے لوگ بھی ہیں جن کا عمرہ قبول ہوتا ہے، حج قبول ہوتا ہے، اور بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو سیکھ کر الحمدللہ محنت کر کے، مشقت کر کے حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، ان کے حج بھی انشاءاللہ قبول ہوں گے، عمرے قبول ہوں گے۔ لیکن اگر بغیر سیکھ کے ہم ادا کریں گے تو کیسے قبول ہوں گے؟ جیسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے، سب سے بڑا نیک عمل ایمان کے بعد نماز ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کو بگاڑ کر پڑھتا ہے، بگاڑ کر، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ قیام صحیح ہے، نہ قرات صحیح ہے، بگاڑ کر نماز پڑھتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ نماز قبول نہیں ہوتی، وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ یہ ہے تیری نماز، یہ اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اتنا بڑا عمل سیکھ کے نہیں کیا، شریعت کے خلاف کیا، سنت کے خلاف کیا، وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح حج بھی ہم شریعت کے خلاف اگر کریں گے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے حج اور عمرہ کے احکامات کو سیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی دوست۔ اس کے لیے حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے حضرات کتنے اخراجات برداشت کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، محنت اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں،
اپنا گھر چھوڑتے ہیں، وطن چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، بے بچوں کی جدائی برداشت کرتے ہیں، وہاں جا کے بھی محنت کرتے ہیں، مجاہدہ ہے، مشقت ہے، تکالیف ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارا حج قبول نہ ہوا، شریعت کے مطابق حج نہ کیا، سنت کے مطابق حج نہ کیا، وہاں جا کر غلطیاں کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ بس ہمارا حج بھی ہو گیا، عمرہ ہو گیا، تو کیسے قبول ہوگا؟ ہمارے عمرہ کے قافلہ میں ایک ساتھی تھا، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھی ہیں نا، ان کے ساتھ ساتھ ہم عمرہ کریں گے، یہ جیسے کرے گا ہم ویسا کریں۔ حج کے لیے بھی یہی ہمارا خیال ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، وہاں معلم ہے وہ ہمیں حج کرائے گا، معلم تمہیں تھوڑی حج کرائے گا، وہ تو رہنمائی کرے گا، آپ کے بتائے گا کہ آپ کا ہوٹل کیا ہے، آپ کی بس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، آپ کے کاغذات کو کیسے اس نے وہاں پہ جمع کرانا ہے، یہ تو وہ دوسری چیزیں آپ کو بتائے گا، یا آپ کو حج کے موٹے موٹے احکامات بتا دے گا، لیکن اتنی جلدی آپ کو سارے احکامات سمجھ آ جائیں گے، ان کے پاس وہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، چاند لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، ہر معلم کے پاس بہت بھاری تعداد ہوتی ہے، ایک ایک کو وہ سارے حج کے احکام کیسے سکھا سکتا ہے؟ لیکن ہماری بے حسی یہ ہے کہ جیسے نماز جنازہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، روزانہ نماز جنازہ ہوتا ہے، لیکن جب اکثر کچھ علاقے ایسے ہیں، صاحب کو میں نہیں کہہ رہا، کچھ علاقے دیہاتوں کے ایسے ہیں، روزانہ جنازہ ہوتا ہے، لیکن جنازے کے دوران کہتے ہیں امام صاحب نیت بتا دیں نا جنازے کی۔ بے حسی کا یہ عالم ہے، روزانہ جنازہ پڑھتے ہیں، نیت بتانی پڑتی ہے، جب تک کوشش نہیں کریں گے سیکھنے کی، بات سمجھ نہیں آتی، حج سیکھنے کی ضرورت۔ تو ہمارے قافلے میں ایک حاجی صاحب تھے ساتھی عمرے کے قافلے میں، تو وہ ہم سے جدا ہو گئے مطاف میں، طواف کے دوران طواف کر رہے تھے، بچھڑ گئے۔ اب ان کا خیال تھا کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے میں بھی کرتا رہوں گا، جیسا عمل یہ کریں گے میں بھی کروں گا۔ قسمت کی بات، وہ ہم سے بچھڑ گیا، جدا ہو گیا، تو ہم تلاش کرتے رہے، ہمیں ملا نہیں۔ اس نے طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے وہ چلا گیا ہوٹل پر، اس نے جو ہے نا اپنا سر منڈا لیا اور اس نے وہاں پہ غسل کر احرام کھول دیا، اور ہم گئے تو وہ ہوٹل پر ہمارے کمرے میں پہنچا تھا کہ میں تو بہت کافی دیر سے فارغ ہو کے آ گیا ہوں، آپ ابھی آ رہے۔ اب اس نے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی نہیں، کہ کیسے قبول ہوگا عمرہ؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، حج اور عمرہ سیکھنے کی ضرورت، اتنے محنت کرتے ہیں، اخراجات برداشت کرتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی یہ محنت کریں کہ حج کے احکام سیکھیں، عمرے کے احکام سیکھیں، سیکھ کر ادا کریں، پھر دیکھیں کتنا لطف آتا ہے، کہ اتنی لطف والی عبادت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کتنا مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے، کیسے تبدیلی آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیکھ کر اپنی رضا کے لیے سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔